نحمد ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهو معكم أينما كنتم آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ سامعین اکرام، کبھی ایسے شخص کو آپ نے دیکھا ہے؟ اگر نہیں دیکھا تو اس کے متعلق آپ کیا سوچتے ہیں کہ وہ دریا کے کنارے بیٹھا ہو اور وہ پیاس پیاس پکارتا ہو کہ مجھے پیاس لگی ہے؟ کیا خیال ہے آپ کا اس شخص کے متعلق جس کے گھٹنوں کے نیچے سونے کے انبار، خزانہ، چاندی، نقد، پیسے سینکڑوں موجود ہوں اور وہ مفلسی کا رونا روتا ہو کہ میں مفلس ہوں، میں قلاش ہوں، میں تہہ دست ہوں، میرے پاس کچھ بھی نہیں؟ دوستو، کیا ہمارا حال بھی وہ تو نہیں ہے کہ ہم دریائے رحمت کے کنارے موجود ہوں اور یہ بھی شکایت دل میں رکھتے ہوں کہ ہم ابھی تک محروم ہیں، ہمیں نہیں مل سکا؟ کیا ہمارا حال بھی اس خزانے والے کی طرح تو نہیں کہ خزانہ اس کے پاس موجود ہے لیکن اس کا توجہ خزانے کی طرف نہیں ہے، وہ اور لوگوں کے ہاتھوں میں موجود 2-2 3-3 روپے یا ٹکے پیسے میں آنکھ لگائے بیٹھا ہے، لالچ کیے بیٹھا ہے کہ یہ مجھے ملیں گے؟ اللہ فرماتا ہے، اے مجھ سے محبت کرنے والو، میرا نام لینے والو، میرے سامنے سجدہ ریز ہونے والو، میرے لیے اپنے گھروں کو چھوڑنے والو، کیا تمہیں پتہ ہے، کیا تمہیں علم ہے کہ میں تم سے دور نہیں ہوں؟ میں تیرے اندر موجود ہوں، تیرے ساتھ ہوں، تیرے قلب میں ہوں، تیرے روح میں ہوں، میں تیرے سامنے ہوں، اور تو شکایت کرتا ہے کہ مجھے کب وصال ہوگا؟ چھو ونی ونکار ہت نہ گولی ہو تک، چھو ونی ونکار ہت نہ گولی ہو تکے، لکو کین لطیف چے بارو چو بے پار، نائے نیڑ نہار تو میں دیرو دوست جو۔ ادھر ادھر ڈھونڈنے والے، ادھر ادھر ہاتھ مارنے والے، ادھر ادھر تلاش کرنے والے، ہمیں مرشد نے یہ سکھایا ہے، ہمیں مرشد نے یہ بتایا ہے کہ دوست کا ڈیرا تیرے دل میں ہے۔ دوست تم سے ایک بالشت کے برابر بھی دور نہیں ہے۔ تم اوروں کو اپنے قریب سمجھتے ہو، تم دنیاوی دوستوں کو اپنے قریب سمجھتے ہو، تم اپنے بچوں کو اپنے قریب سمجھتے ہو، تم اپنے لیڈران کو، اپنے جو دنیاوی لیڈران ان کو اپنے قریب سمجھتے ہو۔ او بے وقوف، تیری سوچ پر صد بار افسوس، میری سوچ پر صد بار افسوس، 1000 بار افسوس، ندامت ہو رہی ہے، پشیمانی ہو رہی ہے کہ احکم الحاکمین کہتا ہے کہ میں تیری بغل میں ہوں اور تو کہتا ہے کہ میرا دوست تو وہ ہے۔ اس سے بڑھ کر کوئی ناقدری ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑھ کر کوئی بے ادبی ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑھ کر کوئی محرومی ہو سکتی ہے؟
میں نہیں کہتا، وہ مالک مختار محبوب رب العالمین خود کہتا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں تمہاری شہرک جس پر تمہاری زندگی کی ڈور بندھی ہے، جس پر تمہاری زندگی کا انحصار ہے، اس شہرک سے بھی زیادہ تیرے قریب ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی محبت، اس کا پیار، اس کی شفقت اپنے بندوں کے ساتھ دیکھو۔ وہ فرماتا ہے کہ میں نے اپنی پہچان کا ذریعہ، میں چاہتا تھا کہ لوگ مجھے پہچانے، میں تو ایک چھپا ہوا خزانہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میری یہ خواہش تھی کہ مجھے پہچانا جائے، تو میں نے ایک کام کر دیا، اس وجہ سے کہ میں پہچانے جاؤں گا اس ذریعے سے، وہ میں نے یہ کام کیا کہ انسان کو پیدا کر دیا، انسان کو پیدا کر دیا۔ انسان کو جو پہچانتا ہے، انسانیت کو جو جانتا ہے، انسانیت کو جو اپنا لیتا ہے، انسان کا جو احترام کرتا ہے، اس کے حق کی پاسداری کرتا ہے، اس سے پیار کرتا ہے، میں بلا کسی تأمل کے کہتا ہوں، مجھے دلی طور پر اس پر انشراح ہے، وہ اللہ تعالیٰ کو پہچانتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ سے پیار کرتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ میرے آقا نے فرمایا کہ انسان کو اللہ نے اپنی صورت کے مطابق تخلیق کیا ہے، وہ بصیر ہے، اس کو بصارت عطا فرمائی، وہ سمیع ہے، انسان کو سماعت عطا فرمائی، وہ علیم ہے، انسان کو علم عطا فرمایا۔ یہ جو بھی اس کی اوصاف ہیں، جو بھی اس کی خصوصیات ہیں، ان میں سے انسانوں کو وافر حصہ عطا فرمایا ہے۔ تو دوستو، آج ہمیں صرف یہی کام کرنا ہے کہ آج تک ہم ادھر ادھر ڈھونڈتے رہے ہیں کہ کہاں یار کا میلہ ہوگا، کہاں یار سے ملاقات ہوگی، کہاں یار کا قرب نصیب ہوگا، کہاں یار کا حضور ملے گا۔ تو آج ہمیں یہ سبق سیکھ لینا چاہیے کہ یار ہمارے اندر بستا ہے۔ لیکن یاد رکھو، اگر تمہارا گھر ویران ہو، اگر تیرا گھر میلہ ہو، اگر تیرے گھر میں گندگی غلاظت کے ڈھیر ہو، تمہارے گھر کی صفائی نہ ہو، تمہارے گھر میں روشنی نہ ہو، تمہارے گھر میں پاکائی نہ ہو، تو دوستو کون ہے وہ شخص جو ایسے ویران، ایسے خراب، ایسے گندے گھر میں داخل ہونا چاہے گا؟ کبھی بھی نہیں۔ جب تم خود ایک ویران، ایک گندے اور گند سے بھرے ہوئے گھر میں داخل ہونا نہیں چاہتے، تو پھر تیرے دل میں جس کو اللہ نے کہا ہے کہ یہ میرا گھر ہے، کیسے توقع کرتے ہو کہ ایسے دل میں اللہ بھی داخل ہوگا؟ جیسے تم اپنے گھر کو صاف کرتے ہو، جیسے تم گھر کو پاک بناتے ہو، اس کو جھاڑو لگاتے ہو، اس کی صفائی کے لیے نوکر مقرر کرتے ہو، دن رات اس کی صفائی کرتے ہیں، تو دوست اپنے دل کو بھی پاک بناؤ اگر واقعی تمہیں سچی محبت ہے اس رب سے۔ جب یہ تیرا دل پاک ہوگا، جب یہ دل صاف ہوگا، کس چیز سے؟ مال کی محبت سے، دنیا کے حرص سے، خواہشات کا غلبہ موجود ہے دل میں، دنیا کے دیوانے بن گئے ہیں، ہر حال میں ہمیں دولت ملے، ہر حال میں ہمیں پیسے ملے، چاہے جائز ہو یا ناجائز، چاہے حلال ہو یا حرام، اگر محنت سے نہیں تو زبردستی سے کسی اور کا حق مارتے ہوئے، یہ دیوانگی اور یہ بے وقوفی، یہ بے صبری بتاتی ہے کہ ہم دنیا کی محبت میں مبتلا ہو گئے ہیں، اور یہی رکاوٹ بن گئی ہے ہمارے اور اللہ کے درمیان۔ اس دل کو ان سب تعلقات سے، اس دل کو ان سب خرابیوں سے پاک اور صاف کرنا ہوگا۔ اسی مقصد کے لیے یہ صحبتیں ہیں، اسی مقصد کے لیے یہ محفلیں ہیں، اسی مقصد کے لیے یہ ذکر ہے، اسی مقصد کے لیے خانقاہیں ہیں، اس کے علاوہ ان کا اور کوئی مقصد نہیں دوستو۔ حضرت بایزید بسطامی رحمت اللہ تعالی علیہ کا واقعہ شیخ سعدی فرماتے ہیں، گزر رہے تھے، گلی میں کتا بیٹھا ہوا تھا، انہوں نے اپنے کپڑوں کو بچایا، کتے نے ان کے ساتھ زبان حال سے کلام کیا اور کہنے لگا
سلطان العارفین، تم اپنے کپڑے کو ناپاک ہونے سے بچانا چاہتے ہو، لیکن اگر میرے جسم سے اگر کپڑا مس بھی ہو جاتا تو صرف 3 بار دھونے سے یہ کپڑے پاک ہو جاتے، لیکن جو تیرے اندر احساس برتری پیدا ہوا، جو تمہارے دل میں بڑاپن کا احساس، اوروں کی حقارت کا احساس پیدا ہوا، یہ تو ایسی خرابی دل میں پیدا ہو گئی کہ 7 سمندروں سے بھی دھو گئے تو یہ دور نہیں ہو سکتی۔ پھر ان کو وہ کہنے لگا، سعدی فرماتے ہیں کہ میں ایک کتا ہو کر بھی خدا پر توکل رکھتا ہوں، جو ہڈی جس روز مل جاتی ہے اسی سے پیٹ بھر لیتا ہوں، کل کے لیے اس کو بچا کر نہیں رکھتا، لیکن بایزید تو سلطان العارفین ہے اور گھر میں تم نے گندم کا ذخیرہ بھی رکھا ہے، کیا تمہارا اللہ پر بھروسہ نہیں؟ بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور انہوں نے فرمایا، صد بار افسوس، میں تو یہ توقع رکھتا تھا کہ قیامت کے دن میں نیک لوگوں کے ساتھ رہوں گا، ان کی ہمنشینی میں رہوں گا، اور میں اللہ کے قرب اور حضور میں رہوں گا، اللہ کے ہمنشینی کا مقام پاؤں گا، لیکن بایزید تیرا تو حال وہ ہے کہ تجھے اپنی صحبت کے لیے کتا بھی قبول نہیں کر رہا ہے، اپنی یارانے کے لیے کتا بھی تمہیں پسند نہیں کر رہا ہے۔ ازاں بر ملک ازاں بر ملائک شرف داش تند کہ خدرا بحض سگ نہ پنداش تند، اسی لیے تو ان کا مقام بڑھ گیا، ملائکوں سے بھی بلند، فرشتوں سے بھی بلند، وہ سب انسانوں سے بلند ہو گئے۔ جو انسان انبیاء کے بعد ہیں، اولیاء نے ان میں زیادہ بلند مقام حاصل کیا، محض اس لیے کہ وہ اپنے آپ کو کتے سے بھی بہتر نہیں سمجھتے تھے۔ تو دوستو، اللہ تعالیٰ کا حضور، اس کی موجودگی دل میں ہوتی ہے۔ نائے نیڑ نہار تمہیں دیرو دوست، جو اپنے دل کی طرف توجہ کرنے کے لیے، اپنے قلب کو غفلت سے بیدار کرنے کے لیے یہ ذکر ہے، یہ ذکر شروع کرو، تمہیں اللہ کا وصال ملے گا، اور دوست کا جب وصال تمہیں مل گیا تو پھر دنیا میں بھی تو کامیاب، آخرت میں بھی تو کامیاب، قبر میں بھی تو کامیاب، حشر میں بھی تو کامیاب، ہر میدان میں تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کے عاشق نے بتایا ہے کہ ان کے خالق نے کہ جب ان کا وصال ہو گیا، قبر میں لایا گیا اور فرشتوں نے پوچھا تھا کہ تیرا رب کون ہے، تو وہ کہنے لگے کہ جس رب کا نام میں شروع دن سے لے کر آج تک میں دل میں سنبھالے بیٹھا ہوں، کیا تم مجھے یاد دلاؤ گے؟ کیا تم مجھ سے پوچھو گے کہ تمہارا رب کون ہے؟ اس کی یاد، اس کی محبت میرے رگو پے میں سرایت کر چکی ہے۔ دوستو، وہ فرمانے لگے کہ میں تو یہاں آیا ہوں، مجھ سے پوچھو یہ چیز کہ ملاقات، دیدار الہی کب ملے گا؟ میں ان کے دیدار اور ان کی محبت اور ان کے عشق میں یہاں آیا ہوں، ان کی محبت اور ان کی تلاش میں یہاں پہنچا ہوں کہ اگر موت بھی مجھے ملی ہے تو وہ بھی میرے لیے اعزاز ہے، میں تو دیدار الہی کا متلاشی ہوں۔ تو دوستو، ایسی محبت، ایسی یاد ہمارے دل میں ہو کہ جب ہم مرنے کے بعد قبر میں جائیں، فرشتے اللہ کا نام لیں تو ہماری زبان تو کیا، ہمارا دل گواہی دے رہا ہو، ہمارا بال گواہی دے رہا ہو، اللہ 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 اللہ، صرف زبان ہی نہیں، پورے جسم سے، پورے روئے سے اللہ کا نام بلند ہو رہا ہو۔ اور پھر ایسے شخص کے لیے آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم انہیں اپنا دیدار عطا فرمائیں گے، اپنے قرب سے، اپنی شفقت سے، اپنے حضور سے ان کو نوازیں گے۔ تو آج ہم اس مقصد کے لیے یہاں آئے ہیں، اس یاد الہی کو اپنے دل میں روشن کریں۔ اس دل میں جب اللہ کی یاد آ جائے گی، اللہ تعالیٰ کی محبت آ جائے گی تو اللہ سے بھی پیار ہوگا، خدا کے بندوں سے بھی پیار ہوگا۔ جب اللہ کی مخلوق سے تم محبت کرو گے تو اللہ تم سے محبت کرے گا۔ کہ ایک عاشق کہتا ہے، یا رب العالمین، جب قیامت کا دن ہوگا، وہ فرماتے جب قیامت کا دن ہوگا تو میں جہنم کے دروازے پر کھڑا ہو جاؤں گا، میں جہنم کے دروازے پر کھڑا ہو جاؤں گا، اور تیرے یا رب العالمین تیرے نور کی تلوار ہاتھ میں ہوگی،
اور جتنے بھی تیرے بندے آئیں گے ان کو ڈراؤں گا، ان کو بگاؤں گا کہ جہنم کی طرف نہ آئے، سب جنت میں چلے جائیں۔ مخلوق اللہ کے بندوں سے ان کا اتنا پیار ہے، وہ کہتے ہیں میں اس کے دروازے پر کھڑا ہو جاؤں گا اور تیری نور کے خنجر سے ان کو ڈراؤں گا، بگاؤں گا کہ ادھر نہیں جنت میں جاؤ۔ اس کا مفہوم کیا ہے کہ ہم اپنے آپ کو خود جہنم میں ڈال رہے ہیں۔ دوستو جہنم کیا ہے، عذاب کیا ہے؟ اگر تم جہنم اور عذاب کے بارے میں پوچھتے ہو تو عاشق کہتا ہے جہنم اور عذاب تو آگ کا نام نہیں ہے، یہ تو یار کی ناراضگی کا نام ہے۔ جہنم اور کچھ بھی نہیں، وہ عذاب نہیں، اگر کوئی عذاب ہے تو وہ محبوب حقیقی کی ناراضگی ہے۔ اگر وہ عاشق کہتا ہے اگر تم آگ کو ڈھونڈنا چاہتے ہو تو جہنم میں مت ڈھونڈو، تم عاشقوں کی دلوں میں تلاش کرو، وہ آگ تمہیں ان عاشقوں کی دلوں میں نظر آئے گی۔ وہ عشق اور محبت کی آگ، کہتے ہیں اس آگ کا مقابلہ جہنم کی آگ بھی نہیں کر سکتی۔ وہ عاشق کا قول نہیں بلکہ حدیث کے الفاظ ہیں کہ حضور فرماتے ہیں جب خدا کا عارف عاشق جہنم کے اوپر سے گزرے گا تو وہ جہنم بھی چیخے گا، وہ جہنم بھی پریشان ہو جائے گا، وہ بارگاہ الہی میں عرض کرے گا کہ یہ کیسا بندہ آ گیا ہے جس کی نورانیت، جس کی رحمت میری آگ پر غالب آ گئی ہے۔ روح روح یا مومن اطفا نور کا ناری، تیری یہ جو محبت ہے اور عشق والی آگ ہے وہ میرے آگ کو ٹھنڈا بنا رہی ہے، تم گزر جاؤ۔ تو اصلی آگ جو ہوتی ہے وہ عشق کی آگ ہے، وہ جہنم تو در حقیقت وہ اس آگ کے آگے کا کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتا۔ تو ڈرنا جہنم سے چاہیے یا اللہ کی ناراضگی سے ڈرنا چاہیے؟ بلکہ یہاں تک کہ وہ عاشق کہتے ہیں کہ یا رب العالمین مخلوق خدا کو جہنم میں ڈالنے کے بجائے مجھ کو ابوالحسن خرقانی فرماتے ہیں کہ میں تیار ہوں یا رب العالمین، مجھے جہنم میں ڈال دیا جائے، تیری ساری مخلوق سکون اور آرام میں رہے۔ کیونکہ وہ عاشق و عارف جانتے ہیں کہ عاشق عارف جہاں ہوتا ہے جہنم میں بھی چلا جائے تو وہ جہنم بھی گلزار بن جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا واقعہ آپ نے نہیں سنا؟ جب ان کو منجنیق میں ڈال کر دہکتے ہوئے الاؤ میں ڈال رہا تھا وہ کافر نمرود، وہ کہتے ہیں کہ فرشتے آسمان سے خرقہ لائے تھے جو اللہ نے اپنی محبت کا خرقہ ان کو پہنایا تھا، وہ صوفی کا لباس، وہ خرقہ، اس کا دلیل وہاں سے بھی لیتے ہیں کہ ان کو پہنا دیا گیا تھا کہ آج تمہیں یہ خرقہ خلت مل گیا ہے، یہ پہن لو۔ تو جب وہ جہنم میں ڈال دیے گئے تھے تو وہ جہنم کی آگ گلزار بن گئی تھی۔ ایک مست محبت والا ہے، میں مسجد میں بیٹھا ہوا تھا، چند دنوں کی بات ہے، وہ قرب و جوار میں رہتا ہے، وہ جب گفتگو کرتا ہے اس کو خود بھی پتہ نہیں ہوتا کہ میں کیا کہہ رہا ہوتا ہوں۔ اس کی گفتگو سن کر میں بھی لرز گیا تھا، وہ مجھے کہنے لگا کہ اپنے ساتھ رکھنا ہے، مجھے کہنے لگا چند دنوں کی بات، مجھے اپنے ساتھ رکھنا ہے۔ میں نے کہا انشاءاللہ۔ تو نے کہا اگر جنت میں جاؤ پھر بھی ساتھ رکھنا ہے، اگر جہنم میں جاؤ پھر بھی ساتھ رکھنا ہے۔ میں لرز گیا، میں کانپ گیا، میں اس کو جہنم سے ڈر نہیں لگتا؟ وہ کہنے لگا اگر جنت میں جاؤ پھر بھی ساتھ لے جانا ہے، اگر جہنم میں جاؤ پھر بھی ساتھ لے جانا ہے۔ تو اس کی بات سچی بات یہ ہے کہ اتنی گہری بات اس دوست نے کہی تھی، وہ یہاں موجود ہوگا کہ میں اس کی بات کو اس لمحے نہیں سمجھ سکا، میں سوچتا رہا یہ کیا کہہ رہا ہے۔ پھر مجھے وہ حدیث یاد آئی کہ حضور فرماتے ہیں کہ وہ جب اللہ کے محبت کرنے والے جہنم میں جائیں گے تو جہنم بھی گلزار بن جائے گا۔ میں تو کچھ بھی نہیں ہوں، تو میں تو سراپا تقصیر ہوں، میں تو عیبوں میں بھرا ہوا ہوں، میں تو گناہگار ہوں۔ یہ اس دوست کا اس نے زن تھا میرے اندر من دانم، میں جو کچھ ہوں میں جانتا ہوں۔ تو دوستو جہنم سے ڈرنے کے بجائے یار کی ناراضگی کا خوف تمہارے دل میں ہونا چاہیے۔ موت اسی چیز کا نام ہے جب یار چہرہ پھیر لے
ورنہ اگر یار راضی ہے تو موت کچھ بھی نہیں، موت تمہارا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتا. تم موت کے بعد بھی زندہ ہو، جب تم قبروں میں جاتے ہو اس وقت بھی زندہ ہو. مرنا سے اگئی موا سے مری تھن نمات. جو عشق کے خنجر سے جن کو قتل کر دیا گیا ہے، محبت کی تلوار سے جن کو ریزہ ریزہ کر دیا گیا ہے، جو دیدار یا الہی کے متلاشی اور طالبان ہیں، ان کو اب یہ موت ان کا بال بیکا نہیں کر سکتا. کشتگانے خنجرے تسلیم را ہر زماں از غیب جانے دیگر است. جو تسلیم اور رضا کا مقام پا لیتے ہیں، اللہ بھی ہمیں سبق دیتا ہے. یاد رکھو، ربنا افرغ علینا صبرا، میرے پروردگار میرے صبر میں زیادتی فرما. میرے صبر میں دعا سکھاتا ہے اللہ کہ مجھ سے مانگو. اللہ تعالیٰ یہ بھی سکھا سکتا تھا کہ مجھ سے مانگو کہ تکلیف میں کمی فرما. اللہ فرماتا ہے کہ تم یہ کہو اے یا رب العالمین میرے صبر میں اضافہ فرما. سوچنے کی بات ہے، یعنی کہ جو کچھ بھی دوست کی طرف سے تیرے ساتھ ہو رہا ہے، جو کچھ بھی تم ظلم و ستم سمجھ رہے ہو، جس کو تم پریشانی اور مصیبت سمجھ رہے ہو، اللہ فرماتا ہے کہ تم اس طرح دعا کرو کہ یہ میرا صبر بڑھ جائے. یعنی کہ جو تکلیف اور مشقت تمہیں مل رہی ہے، اللہ فرماتا ہے اس میں میں تیری بھلائی سمجھتا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ کچھ لوگ دعائیں کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر کہ یا رب العالمین میرے گناہ بخش فرما، مجھے اپنی رضا اور خوشنودی عطا فرما، میرا فلاں کام ہو جائے. تو ان کی دعاؤں کو مہینے گزر جاتے ہیں، دعا قبول نہیں ہوتی. وہ دعائیں فرشتے بھی لے جاتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، نمازیں فرشتے لے جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں. کچھ لوگوں کی نمازوں کو سبقت کے ساتھ، شوق کے ساتھ، محبت کے ساتھ فرشتے لے جاتے ہیں، اور کچھ نمازوں کو زمین پر ہی چھوڑ دیتے ہیں. وہ محض اس لیے قبولیت سے محروم ہو جاتی ہیں کہ ان میں وہ مزہ عبدیت نہیں ہوتا، احساس تعبدیت ان میں نہیں ہوتا. ان کے سر جھکتے ہیں، دل ان کے نہیں جھکتے، تو وہ نمازیں اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی. تو اس لیے رومی فرماتا ہے تو بمسجد می روی بہرے سجود، سر بجنبد دل نہ جنبد اینچ سود. مسجد میں جانے والے سنبھال کر سجدہ کرنا، ایسے نہ ہو کہ تمہارا سر تو جھکے لیکن تمہارا دل نہ جھکے، تو ایسی عبادت کا کیا فائدہ. تو وہ نمازیں جن میں تعبدیت، اخلاص اور اپنی انکساری، عاجزی، محبت اور نور معرفت نہیں ہوتا، وہ نمازیں بھی اللہ کی بارگاہ میں نہیں پہنچائی جاتی. تو وہ دعائیں بھی فرشتے بھی لے جاتے ہیں، اللہ ان کو ایسے ہی شرف قبولیت بھی عطا فرماتا ہے. تو فرشتے عرض کرتے ہیں یا رب العالمین یہ تیرا بندہ اتنے مہینوں سے دعا میں لگا ہوا ہے، اس کی دعا قبول نہیں ہو رہی ہے، یا رب العالمین اس پر عنایت ہو جائے، اس کی دعا قبول کر دی جائے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے میرے فرشتوں، یہ بندہ جس طرح گڑ گڑا کر دعا کر رہا ہے، جس طرح التجائیں کر رہا ہے، جس طرح عاجزی کر رہا ہے، محبت کا اظہار کر رہا ہے، یہ انداز مجھے بڑا پیارا لگتا ہے. اس لیے اگر میں نے اس کی دعا قبول کی، اس کا کام ہو جائے گا، یہ گڑ گڑانا چھوڑ دے گا، رونا چھوڑ دے گا، اس طرح التجائیں کرنا چھوڑ دے گا، تو پھر یہ جو اس کی ادا ہے یہ مجھے پیاری لگتی ہے. اس لیے میں اس کا کام جلدی نہیں کر رہا ہوں کہ یہ اسی طرح میرے در پر بیٹھا رہے. دوست بتاؤ، اگر یار کے در پر ہم پڑے رہیں اور وہ گڑ گڑانا رونا اس کو پسند آ جائے تو اور ہمیں کیا چاہیے. مجنو نے سنا کہ لیلا خیرات بانٹ رہی ہے، مجنو نے سنا، مجنو کے نام پر قربان. محبت اور عشق کوئی مجنو سے سیکھے، محبت اور عشق کوئی مجنو سے سیکھے، وفا کوئی مجنو سے سیکھے، یار کو منانا کوئی مجنو سے سیکھے. جس نے زندگی قربان کر دی، مرتے وقت بھی اس کی زبان پر لیلا لیلا تھا.
لوگ اسے پوچھتے تھے کہ کس طرف جانا ہے، وہ کہتا تھا لیلا. کیا کھانا ہے، کہتا تھا لیلا. سونا ہے، وہ کہتا تھا لیلا. تمہیں اور کیا چاہیے، وہ کہتا تھا لیلا. کہتے ہیں قیامت کے دن، صوفی فرماتے ہیں، عاشق فرماتے ہیں، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ مجنوں کو بلائے گا اپنی دربار میں. وہ اس عالم میں آئے گا کہ اس کے پھٹے پرانے کپڑے، گریبان چاک، بال بکھرے ہوئے، اس کے بالوں میں مٹی پڑی ہوئی ہے، داڑھی بڑھی ہوئی ہے، بڑا خستہ حال میں روتا اٹھتا گرتا پڑتا دربار میں آئے گا. تو اللہ فرمائے گا اپنے دوستوں سے، دیکھو اس عاشق کو، دیکھو اس عاشق کو جس نے ایک لیلا سے پیار کیا تھا، ایسی وفا نبھائی ہے. دنیا میں بھی اس کو لیلا یاد تھی، قبر میں بھی اس کو لیلا یاد ہے، اب حشر میں سب نظارے دیکھ رہا ہے، پھر بھی اس کو لیلا یاد ہے. اے مجھ سے محبت کرنے والے، تم خود بتاؤ کیا تمہارا پیار اس طرح تھا مجھ سے جس طرح مجنوں کا لیلا سے پیار ہے؟ کیا تمہارا ایسا پیار تھا مجھ سے جتنا مجنوں سے لیلا کا پیار ہے کہ حشر میں بھی وہ لیلا لیلا پکار رہا ہے؟ یکے پرسید از مجنون غمگین، ز لیلا تو چمی خواہی اے مسکین. بخاک افتاد مجنوں نگو سار، بدو گفتہ بگو لیلا دکھتا. مجنوں سے کسی نے پوچھا تھا کہ لیلا سے کیا چاہتا ہے؟ اتنے عالم، اتنے عاقل، ہوشیار، حسین، جمیل، لیلا سے کیا چاہتا ہے؟ لیلا کا نام سننا تھا، مجنوں بے ہوش ہو گیا. جب وہ ہوش میں آیا تو اس کو سامنے کھڑے ہوئے دیکھ کر کس نے کہا، کیا تو نے نام لیا تھا؟ میرا دل جو تھا وہ خوشی مسرت سے لبریز ہو گیا تھا، میں اس مسرت کو برداشت نہیں کر سکا، میں بے ہوش ہو گیا. بتاؤ وہ کیا نام تھا؟ وہ پھر کہتا ہے کہ بھائی لیلا سے کیا چاہتے ہو؟ تو از من چند مانا جوئے باشی، ترائی بس کے لیلا گوئے باشی. مجھ سے پوچھتے ہو کہ لیلا میں کیا ہے؟ میں تمہیں کہتا ہوں کہ لیلا کا نام محبت سے لے کر تو دیکھو. ہمارے سندھ کی مشہور داستان ہے جس کو ہمارے حضور مراقبے میں بھی پڑھتے تھے، تقریر میں بیان کرتے تھے کہ وہ سسوی ایک عورت تھی جو ٹٹا کی رہنے والی، اس کی محبت ہو گئی بلوچ قوم کے ایک شخص پنو سے جو سردار کا بیٹا تھا، بلوچستان سے آیا تھا. اس کی شادی بھی ہوئی لیکن اس کے بھائی آ گئے، وہ عطر فروش تھا، وہ عطر بیچنے آیا تھا سندھ. اس کے بھائی آئے، اس کو پکڑ کر لے گئے، سسی کو چھوڑ دیا. وہ حضرت بٹائی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ بیچاری ایک کمزور عورت اتنی محبت میں پکی اور سچی تھی کہ اپنے اس شوہر کی تلاش میں جس سے اس کی محبت تھی گھر سے نکل پڑی. جبلوں کی پرواہ نہیں، درندوں کی پرواہ نہیں. وہ چلتے 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 سندھ سے گزرتے ہوئے، بٹائی صاحب تو ان پیچنوں سے گزرے تھے، وہ جا کر کہیں دور بلوچستان کے علاقے میں پہنچ گئی تھی. ہمارے حضور فرماتے تھے کہ وہ اتنا پیار تھا اس کا پنو سے، وہ جب مر رہی تھی وہ عورت، تم مرد ہو، طاقتور سمجھتے ہو، اپنے آپ کو پختہ سمجھتے ہو، وہ عورت مر رہی تھی، اسرائیل سامنے کھڑا ہے، اس کا دم نکال رہا ہے. ہمارے حضور فرماتے تھے، اچھے اسرائیل ستی جاگائی سسی تی ڈوڑائے دلیل تپن لمانوں موکلیو. وہ اسرائیل کھڑا ہے، سانس نکال رہا ہے، وہ اس کو امید بھری نظروں سے دیکھ رہی ہے کہ میرے پنو کا قاصد ہوگا، میرے پنو کا قاصد ہوگا. موت سے ڈری نہیں، کوئی خوف ہی نہیں. بھائی جو ایک عورت جب اتنی ثابت قدمی دیکھا ہے تو جو خدا کے عاشق ہے، اللہ کے عارف ہے، ان کی ثابت قدمی کا کیا عالم ہونا چاہیے. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة. وہ تو خوش ہوگا. الموت جسر یسر المحب الى المحبوب. موت تو ایک پل ہے جو عاشق کو محبوب سے ملانے کا ایک ذریعہ ہے اور کچھ بھی نہیں. لیکن جو دنیا کے متوالے ہیں، جو دنیا کے شائق ہیں، وہ موت سے ڈرتے ہیں.
جو اللہ سے پیار کرتے ہیں، اللہ سے محبت کرتے ہیں، والذین آمنوا اشد حبا للہ، وہ موت سے نہیں ڈرتے۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ مجنو نے جب سنا کہ لیلا خیرات بانٹ رہی ہے، میں اس بنیاد پر یہ بات کر رہا ہوں کہ جب تکلیفیں آتی ہیں تو ہم سندھی میں جے چب وہ ہے ڈورا پا ڈیڑھ شروع کرتا ہے، ہم شکایتیں شروع کر دیتے۔ تو مجنو بھی ایک لکڑی کا پیالہ لے کر صف میں کھڑا ہو گیا۔ لیلا کے چہرے میں آنکھیں گڑی ہوئی ہیں، ہاتھ میں پیالہ ہے، سب کو خیرات مل رہی ہے۔ مجنو کی جب باری آئی تو لیلا نے کچھ بھی نہیں دیا، سب لوگوں کو خیرات ملی، لیلا کو کچھ بھی نہیں ملا، اور وہ چلی گئی اپنے حجرے میں۔ رومی کا واقعہ ہے اور کوئی عام واقعہ نہیں، رومی رحمۃ اللہ علیہ۔ لوگوں نے مجنو کا مذاق اڑایا، او بے وقوف، تم بڑی محبت کرتے ہو، زندگی تم نے اس کے پیچھے اپنی ختم کر دی، تمہارا یہ قدر ہے اس کے پاس، سب لوگوں کو خیرات دی اور تجھے کچھ بھی نہیں دیا۔ مجنو خوشی سے ناچ رہا ہے، وہ ناچ رہا ہے، موج کر رہا ہے۔ بھائی بے وقوف کیوں ناچ رہے ہو؟ اس نے کہا اس نے دیا نہیں تو دیکھا تو صحیح، مجھے دیکھا تو صحیح، اس دیکھنے میں مجھے وہ مزہ ہے، وہ لذت ہے جو میں اس کو بیان نہیں کر سکتا، اس کا وہ دیکھنا میرے لیے کافی ہے۔ اے اللہ کے در پر سجدہ کرنے والو، خدا کے در پر پڑے رہنے والو، اللہ اللہ کرنے والو، ذکر قلبی کرنے والو، اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہیں کچھ نہیں مل رہا ہے، لیکن وہ لیلا اس کو دیکھ رہی تھی، وہ خوش ہو رہا تھا، کیا اللہ تمہیں نہیں دیکھ رہا ہے؟ وہ ایک نظر تم پر نہیں ڈال رہا ہے؟ تمہارے التجاؤں کو وہ سن نہیں رہا ہے؟ یہ ایک نظر کیا حیثیت، کیا مقام، کیا شرف و شان رکھتی ہے۔ وہ جو ہوس کا مرا ہوا ہے، دولت کا پجاری ہے، جو ہر چیز کو پیسوں میں تولتا ہے، وہ نہیں سمجھ سکتا اس چیز کو، لیکن جو قدردان ہے، جس کو پتہ ہے، جس کے دل میں عشق کی شمع روشن ہے، جس کے دل میں درد ہے، جس کے دل میں سوز ہے، جس کے دل میں گداز ہے، وہ جانتا ہے کہ اس ایک نظر کی قیمت کیا ہے۔ قیمت خود ہر دو عالم گفتئی، نرخ بالا کن کے ارزانی ہنوز۔ اے میرے رب، تو نے اپنی وصال کی قیمت لگائی ہے کہ دونوں جہانوں سے ہاتھ اٹھاؤ، دنیا پر سے بھی ہاتھ اٹھا دو، نہیں چاہیے دنیا، آخرت پر سے بھی ہاتھ اٹھا دو۔ وہ عاشق کہتا ہے، وہ خوش ہوتا ہے، کہتا ہے میرے مولا بڑا سستا سودا ہے۔ یہ دنیا کیا ہے؟ یہ دنیا کیا ہے؟ یہ تو ویسے بھی جانی ہے۔ کون قبر میں ساتھ لے کر گیا ہے؟ کون قبر میں ساتھ لے کر گیا ہے؟ یہ تو ویسی بھی جانی ہے۔ آخرت کا مزہ، اس کا ہمیں اس کی طلب نہیں۔ یہ تیرا وصال جو ہے یہ تو بڑا سستا ہو گیا۔ جے اگر مانو گرن مال آؤ سبنی گرا سپری، مانو گرن مال آؤ سبنی گرا سپری، دنیا تے دوست تاں فدا کیا فلال، دنیا تے دوست تاں فدا کیا فلال، موکھے نام نحال کیوا محبوبن۔ ایک نام تیرا رب جو میرے دل میں آئے، جو میری زبان پر آئے، یہ اتنی بڑی دولت ہے، اتنی بڑی نعمت ہے کہ دنیا کے جو خزینے ہیں، دولت کے انبار ہیں، سونے چاندی زیورات ہیں، وزارت عظمیٰ صدارت کی کرسیاں ہیں، یہ ایک ٹھوکر پر ہم ادھر پھینک دیں، تیرا مجھے قرب چاہیے۔ یہ ایک نام اللہ کا، بھائی میرے مرشد نے، میں تو خطا کار گناہ گار ہوں، یہی نام تمہارے دل میں بسایا ہے، یہ دولت تمہارے دل میں بسائی ہے۔ اس کی دولت، اس کی قدر اور منزلت کو جانو۔ یہ پیغام محبت کا لوگوں کے دروازوں پر جاؤ، در در پر جا کر سناؤ۔ کسی کو بیٹا ہوتا ہے، خوشی میں پھولا نہیں سماتا، وہ گھروں میں، ہمارے سندھ میں روایت ہے، مصری بھیجتے ہیں، وہ گھر گھر مصریاں بھیجتا ہے، مبارکیں وصول کرتا ہے۔ بھئی کیا پتہ ہے کل اس کا بیٹا جب جوان ہوگا کیا گل کھلائے گا؟ دعا تو یہ ہے کہ اچھا بنے، کیا گل کھلائے گا؟ کیا اس کے لیے
آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گا یا درد سر بنے گا؟ وہی بنے گا جیسی یہ اس کی تربیت کرے گا. لیکن اس کی اتنی خوشی ہو رہی ہے اور جس کا کچھ پتہ بھی نہیں کہ مستقبل کیا ہے، لیکن جس کے نام میں جس کے دل میں اللہ کا نام آ گیا اس کا مستقبل روشن ہی روشن ہے. وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. اللہ کا ذکر زیادہ کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. تو دوستو، اس یار حقیقی محبوب رب العالمین کی محبت کی ایک چنگاری دل میں روشن کرو. دنیاوی کام بے شک کرو، دن رات کرو، کاروبار، تجارت، زراعت، محنت ضرور کرو، اس سے ممانعت نہیں ہے. ہمارے طریقہ عالیہ کے پیشوا ابوالحسن خرقانی جب بچے ہوتے تھے تو ان کی والدہ ان کو بھیج دیتی تھی زمین میں ہل چلانے کے لیے. میں قربان جاؤں خرقانی کے نام پر، جن کا فیض پوری دنیا میں ہے، جن کی محبت کا میں نے ذکر کیا تھا. وہ کہتا ہے کہ کسی بھی مشرق میں ہو، کوئی مغرب میں ہو، شمال میں ہو یا جنوب میں ہو، کسی بھی انسان کو کانٹا بھی چبھتا ہے تو اس کا درد خرقانی کو محسوس ہوتا ہے. اللہ کے بندوں سے، مخلوق سے اتنا پیار ہے، ان کو اتنی شفقت ہے. وہ فرماتے ہیں ہماری خانقاہ پر جو بھی آئے اس سے اس کے ایمان کا نہ پوچھو، اس کو کھانا کھلاؤ، اس کی خدمت کرو، اس کو سینے سے لگاؤ، اس کے ایمان کے متعلق مت پوچھو. بھائی علماء جو ہوتے ہیں وہ اہل عقل ہوتے ہیں اور جو صوفیہ ہوتے ہیں وہ اہل عشق ہوتے ہیں. علماء پر بھی کوئی سندھی میں چبادا کا معیار کونے، وہ عقل جو گالیوں کندا، لیکن صوفیہ جو ہیں وہ عشق کی باتیں کریں. وہ جامع دونوں چیزوں کی اگر کوئی ذات ہے تو وہ میرے آقا و مولا احمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. عشق کی بھی جامع اور عقل کی بھی جامع. وہ لوگ جو دونوں چیزوں میں، عقل اور عشق دونوں میں مہارت رکھتے ہیں، وہ خال خال ہوتے ہیں، بہت کم ہوتے ہیں. وہی انہی لوگوں کو نائب نبی کہا جاتا ہے، العالم ربانی کہا جاتا ہے. جب یہ تضاد نظر آتا ہے تو یہ تو تضاد نظر آئے گا، یہ ایک فطرتی بات ہے، اس سے کوئی ایک فکر کرنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے. عشق والا عشق کی بات کرے گا، عقل والا عقل کی بات کرے گا. عشق والا کہے گا کہ صرف کٹانا جو ہے یہ عین ثواب ہے، وہ عقل والا کہے گا کہ صرف بچانا فرض عین ہے. اپنی جان کو جوکے میں مت ڈالو، اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو، سر بچانا ضروری ہے. بھئی یہ فرق تو ہر جگہ آپ کو نظر آئے گا. اس لیے کبھی بھی اس بات میں مت پریشان ہو کہ علماء نے کیا کہا اور صوفیہ کیا کہہ رہے ہیں. یہ سوچ اور زاویہ نگاہ کی تبدیلی کی بات. تو اس لیے دوستو میں اپنی بیان کو ختم کرتا ہوں، طوالت میں نہیں جاتا. تو ہم بھی اللہ تعالیٰ، میں نے جو آیت کریمہ تلاوت کی تھی، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، وہ آپ کے ساتھ ہے آپ جہاں کہیں بھی. اب جب آپ واپس جائیں گے یہاں بھی اپنی دل میں ذرا وہ ذکر کا جذبہ اور شوق جگائیں. نائے نیڑ نہار تو میں دیرو دوست جو، وہ محبوب تمہیں دل میں ملے گا، اس کا وصال تمہیں دل میں ہوگا. اور یہ دل کی حفاظت کرو، اس دل کی حفاظت کرو. اور جب تم یہاں سے جاؤ تو ذکر کرتے ہوئے جاؤ. جب تم لوگوں سے ملو ذکر کرتے ہوئے ملو. جب تم تجارت کرو تو ذکر تمہارے دل میں ہو. جب تم ملازمت کرو ذکر تمہارے دل میں ہو. جب تم آفس میں بیٹھو ذکر تمہارے دل میں ہو. اور پھر ذکر والوں کے ساتھ جا کر بیٹھ جاؤ. اس کے بغیر کوئی چارے کار نہیں ہے. کتنا بھی مفتی ہو، عالم ہو، لیکن اس کے بغیر کوئی چارے کار نہیں. ہمارے مرشد و مربی کا یہی تمنا ہوتی تھی کہ جتنے بھی لوگ ہیں ان سب لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے قریب کیا جائے، اس کا عرفان، اس ذات کا عرفان ان کو مل جائے. تو دست بکار دل بیار، ہاتھ کار کی طرف اور دل یار کی طرف. تو یہاں سے جا کر کیا تم سب لوگ ذکر کرو گے؟ کیا آپ اپنے دل کو اللہ کی محبت کے لیے خالی کرو گے؟ کیا تم اپنے دل کو آقا انعامدار حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے لیے وقف کرو گے؟ کیا تم یہ پیغام اور لوگوں تک پہنچاؤ گے؟ جو لوگ اس ذکر کے بارے میں نہیں جانتے ان کو یہ دعوت دو گے؟ کیا غافل بن کر تو نہیں بیٹھ جاؤ گے کہ پھر 1 سال کا انتظار کرتے رہیں
کہ جائیں گے پھر جا کر وہاں ذکر کریں گے. نہیں، تم سراپا ذکر بن جاؤ، سراپا ذکر بن جاؤ. تمہارے سر سے لے کر پاؤں تک اللہ کے ذکر کی وہ خوشبو آنی چاہیے، تمہارے بال بال میں اللہ کا ذکر ہونا چاہیے. جو اس کا محبوب رب العالمین موسیٰ علیہ السلام نے جب جبل طور پر گئے تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ میرے پروردگار مجھے دیدار کرا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم مجھے نہیں دیکھ سکو گے. اس نے کہا یا رب العالمین میں برداشت کر لوں گا، عنایت ہو جائے. اللہ نے فرمایا میں ایک تجلی کا ورود تم پر کرتا ہوں، اس پہاڑ پر کرتا ہوں، اگر تم ثابت قدم رہ گئے تو پھر تم اس مقصد میں کامیاب ہو سکتے ہو. اللہ نے وہ تجلی جب فرمائی کوہ طور پر تو موسیٰ علیہ السلام اس تاب کو برداشت نہیں کر سکے. اتنے بڑے پیغمبر وہ برداشت نہیں کر سکے، وہ بے ہوش ہو کر گر پڑے. کہتے ہیں کہ کافی لمبے عرصے تک وہ بے ہوشی کے عالم میں رہے. اور بعض روایات میں آئے کہ اللہ نے فرمایا تھا کہ آئے ہو جبل طور پر تو نماز پڑھو، نماز کا حکم دیا گیا تھا. اور پھر ان پر تجلی ہوئی تھی. تو جو اللہ کی تجلی کا طالب ہے اپنے دل پر تو اس کو نماز قائم کرنی چاہیے. تو جب وہ ہوش میں آئے تو اللہ نے فرمایا اے موسیٰ تم نے اس عظیم نعمت کا اخفا تم نہیں کر سکے. کاش کہ تم کھڑے رہ جاتے تو یہ جو نعمت میں تجھے دے رہا تھا یہ مخفی رہ جاتی. اب تو یہ افشا ہو گیا، یہ بات تو ظاہر ہو گئی، کیونکہ محبت میں اخفا ضروری ہوتا ہے. میان عاشق و معشوق رمزیست کرامن کاتبیراں ہم خبر نیست. اور تو اور کرامن کاتبین کو بھی پتہ نہیں ہے. تو یہ افشا ہو گیا. لیکن اے موسیٰ میں تمہیں اللہ نے فرمایا کہ تجھے علم ہونا چاہیے کہ نبی آخر زمان علیہ السلام تشریف لائیں گے. یہ اس دیدار کا وعدہ میں نے ان کے ساتھ کیا ہے. میں نے اپنے ذات کی دیدار کا وعدہ اس نبی آخر زمان میرے آقا و مولا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا ہے. نہ صرف ان کے ساتھ کیا ہے بلکہ ان کی التجا کو میں نے قبول کیا ہے. اپنے دیدار کا وعدہ اس کی امت کے ساتھ بھی میں نے کیا ہے. خوشخبری ہو تم سب لوگوں کو کہ حضور کے خادم ہو، حضور کے امتی ہو، حضور کے عاشق ہو جو اتنے مہربان ہیں. جب اللہ ان سے دیدار کا وعدہ کرتا ہے تو وہ کہتے ہیں میری امت کو بھی ہونا چاہیے. اسی طرح تمہارا دل بڑا ہونا چاہیے. ہر مقام پر، ہر قدم پر، گھر میں ہو، سفر میں ہو، صرف اپنے پیٹ کے لیے نہیں سوچنا چاہیے، اپنے بھائیوں کے لیے بھی سوچو، اپنے دوستوں کے لیے بھی سوچو، بلکہ اپنے دشمنوں کے لیے بھی سوچو. میرے حضور کی سنت ہے، میرے حضور کی سنت ہے. حضور نے سب کے لیے دیدار کی جستجو فرمائی. اللہ نے فرمایا کہ میں پہلے حضور کو اور پھر اس کی امت کو عطا کروں گا اور اس کے بعد ان دیگر امتوں کو میں اپنی دیدار سے بہرمند فرماؤں گا. پھر موسیٰ کو ارشاد ہوا کہ میرے حبیب کی امت میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے، ایسے لوگ پیدا ہوں گے جن پر ایک دن میں ان کے دلوں پر میں ایسی تجلیاں 70,000 مرتبہ کروں گا. جو ابھی تجلی کوہ طور پر ہوئی تھی ایسی تجلیاں ان کے دلوں پر دن میں 70,000 مرتبہ کروں گا. لیکن وہ اف بھی نہیں کریں گے، وہ اف بھی نہیں کریں گے، کیونکہ ان کو ایسی نسبت حاصل ہے، ان کو ایک ایسا ہاتھ مل گیا ہے، ان کو ایک ایسا تربیت کنندہ مل گیا ہے جس نے ان کو ایسی صلاحیت سے مالا مال کر دیا ہے کہ یہ تجلی وہ برداشت کر جائیں گے اور کہیں گے کہ حل من مزید، اور چاہیے. اے میرے رب تیرا دیدار اور چاہیے، تیرا مشاہدہ اور چاہیے، تیری محبت اور چاہیے. کبھی بھی ان کو سیرابی نہیں ہوتی. دنیا دار جو ہیں، تجارت کرنے والے بیوپاری یہاں بیٹھے ہوں گے، ان کو دنیا داری سے سیرابی نہیں ہوتی. زمین والے کو زمین سے سیرابی نہیں ہوتی، بیوپاری کو رقم سے سیرابی نہیں ہوتی. نفع ہو جائے پھر بھی کہتا ہے کہ نقصان ہو گیا. بھئی کیسے نقصان ہوا؟ بیوپاریوں کی سوچ دیکھو، کیسے نقصان ہوا؟ صحیح نفع میں نقصان ہو گیا. بھئی کیسے نقصان ہوا؟ یہ جو کاروبار میں نے کیا تھا مجھے توقع تھی کہ اس سے مجھے 1 کروڑ روپے کا نفع ہوگا، نفع تو صرف 80 لاکھ کا ہوا ہے، تو یہ نقصان ہو گیا. نفع تو صرف 80 لاکھ کا ہوا ہے، 20 لاکھ کا نقصان ہو گیا. بھئی ان کی اتنی بڑی سوچ ہے دنیا داری کے معاملے میں. جو خدا سے پیار کرتے ہیں،
ان کی سوچ محبت کے معاملے میں اتنی لمبی اور دور تک ہوتی ہے کہ جتنی بھی جام محبت اس کو پلایا جائے، جتنے بھی اس کو جام پلا دیے جائیں، وہ سیراب نہیں ہوتا۔ بیوپاری کو اگر 2 کروڑ مل جائے وہ کہیں گے کہ کچھ بھی نہیں، 2 ارب ملے کہیں گے پھر بھی کچھ نہیں۔ اگر وہ سمجھتے تو پھر خاموش نہ بیٹھ جاتے۔ بھاگ بھاگ کر ان کے پیٹ بڑے ہو جاتے ہیں، صحت خراب ہو جاتی ہے، مریض بن جاتے ہیں، چل پھر نہیں کر سکتے، ذرا سا سنیں گے وہاں کاروبار بھاگے بھاگے وہاں پہنچ جائیں گے، کیونکہ ان کو سیراب نہیں ہوتی۔ جو خدا سے پیار کرتے ہیں ان کے حرص کو کیا ہو گیا، جن کے دل میں عشق کا غم ہے ان کو کیا ہو گیا، وہ ایک قطرے پر چپ کر کے بیٹھ جاتے ہیں۔ اور طلب کرو اور طلب کرو، جتنی زیادہ تمہاری طلب ہوگی اتنا کرم تم پر زیادہ ہوگا۔ سرمد غم عشق بالہوس را نہ دہند، سرمد غم عشق بالہوس را نہ دہند، سوز دلے پروان مگس را نہ دہند۔ یہ سرمد کہتا ہے، بڑا مجذوب مست گزرا ہے دارا شکوہ کے دور میں، وہ کہتا ہے کہ یہ سرمد عشق کا جو غم ہے وہ حرص کے مارے ہوئے کو نہیں دیتے، دنیا کے پجاری کو نہیں دیتے۔ جو پروانے کا سوز اور گداز ہے وہ مکھی کو نہیں ملتا۔ اس لیے یہ دونوں چیزوں سے بچنا چاہیے، بلہوسی نہیں ہو، موقع پرستی، مفاد پرستی، بے لوث محبت ہونی چاہیے۔ ہمارے ایسے عاشق، میرے پیر کے عاشق، میں ان کو دیکھ رہا تھا کہ ہمارے پیر کے مہمانوں کے لیے وہ دن رات گھر بنا رہے تھے، وہ گارا بنا رہے ہیں، بڑے بڑے اچھے خاصے عہدیدار، زمین دولت عزت افسری نوکری سب ان کو ہے۔ یہ حال ہے کہ پورا جسم مٹی مٹی ہو رہا ہے، لیکن چہرے پر دیکھو نور ہی نور نظر آ رہا ہے۔ بے اختیار میرا دل چاہتا تھا کہ ان عاشقوں کے ہاتھوں کو میں بوسہ دوں، ان کے پیشانی کو میں بوسہ دوں، جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ محبت، یہ شوق، یہ ولولہ دیا ہے کہ ان سے اپنی چودراہٹ بھول گئی، ان سے اپنا افسری بھول گئی، ان سے اپنا وہ اعزاز بھول گیا، وہ غلامی میں اپنی کامیابی سمجھ رہے ہیں۔ تو وہ بلہوسی وقت پرستی نہیں چاہیے، اور اس کے بعد مکھی کی طرح حرص بھی نہیں ہو کہ بھائی اور بھی زیادہ، وہاں بھی بیٹھ گئی، وہاں بھی بیٹھ گئی، وہاں بھی بیٹھ گئی، وہاں بھی بیٹھ گئی، یک راگیر محکم گیر، ایک کو پکڑو لیکن مضبوط پکڑو۔ اب ذکر کا طریقہ میں عرض کر دیتا ہوں، اور اب اس حوالے سے چند باتیں۔ روحانی طلبہ جماعت جو ہمارے شیخ کامل کی بہت ہی پیاری اور پسندیدہ جماعت، میں ان کے لیے خصوصی فکر مند ہوں اور شوق رکھتا ہوں کہ ہمارے نوجوان بچے جو اسکول اور کالج میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں، بلکہ مدارس میں بھی پڑھ رہے ہیں، وہ اپنے اندر یہ جوہر پیدا کریں، وہ جوہر پیدا کریں کہ یہ محبت، یہ مستی کا پیغام نو عمری میں ہی لوگوں کو دینا شروع کر دیں۔ میں خواجہ ابوالحسن خرقانی کی بات کر رہا تھا، ان کی والدہ ان کو ہل اور بیل دیتی تھی، جا کر ہل چلاؤ۔ ابوالحسن خرقانی نو عمر ہیں، ہل چلانا بھی نہیں آ رہا ہے، ہل چلاتے چلاتے تھک جاتے، نماز پڑھنا شروع کر دیتے۔ وہ نماز پڑھ کر جیسے انہوں نے سلام پھیرا تو دیکھا کہ وہ بیل ان سے جو چل رہے تھے سو چل رہے تھے، لیکن اب تو اور بھی اچھے چل رہے ہیں، اس زمین کو کھیڑا جا رہا ہے۔ ابوالحسن خرقانی نو عمری میں وہ گر پڑا اور رونے لگا ہے، میرے رب تو اتنا مہربان ہے مجھ پر، اتنی تیری عنایت ہے مجھ پر، اتنی شفقت ہے، جو میں خود کام نہیں کر پا رہا تھا وہ خود کروا رہا ہے۔ ابو علی سینا ان کی خدمت میں آئے تھے، ہمارے مشائخ کا یہ معمول ہے، وہ خدمت میں آر نہیں سمجھتے۔ جب ابو علی سینا آئے تو حضرت ابوالحسن خرقانی اپنے گھر کی دیوار بنا رہے تھے، خود گھر میں اکیلے ہیں، چنائی ہو رہی۔ تو ابو علی سینا آئے اور انہوں نے آ کر ان کا منظر دیکھا تو ہاتھ سے وہ جو تیشہ تھا وہ گر گئے۔ تو ابو علی سینا آگے بڑھے تاکہ وہ تیشہ اٹھا کر ان کو دیں۔ جب اس نے نیچے دیکھا تو وہ وہاں سے تیشہ غائب تھا، وہ تیشہ تو ابوالحسن کے ہاتھ میں تھا۔ انہوں نے کہا کہ بھائی یہ کیا ہوا؟ اس نے کہا کہ میرا یار بڑا غیور ہے، وہ پسند نہیں کرتا کہ میں کسی کا احسان اٹھاؤں، وہ پسند نہیں کرتا کہ میں کسی کا احسان اٹھاؤں، اس نے اپنی غیرت کا مظاہرہ کیا اور مجھے یہ چیز عطا فرما دی۔ تو دوستو، سوال اور اس طرح مانگنا اپنی ذات کے لیے ہمارے مشائخ کو کبھی بھی پسند نہیں تھا، وہ خدمت کو ترجیح دیتے تھے۔
تو طریقے ذکر میں عرض کر دوں کہ آپ ذکر کثرت سے کریں اور جتنے بھی باہمی افتراق، انتشار، جھگڑے ہیں وہ ختم کر دیں، اپنی محبت اور پیار کو باہمی بڑھائیں اور اللہ کا ذکر کثرت سے کریں، اور جب واپس جائیں جتنے خلفاء ہیں، فقراء ہیں، وہ لوگوں کو دعوت دیں۔ تو میں روحانی طلبہ جماعت کے حوالے سے بھی یہ بات کر رہا تھا کہ وہ نوجوان اگر روحانی طلبہ جماعت کے تھوڑے بہت جتنے بھی اراکین اور ممبران یہاں ہیں جو طلباء کالج، یونیورسٹی اور اسکول مدارس میں پڑھتے ہیں، وہ ذرا کھڑے ہو جائیں تو ہم ان کی دیدار، ان کی زیارت کریں، جتنے بھی ہیں۔ ماشاءاللہ یہ الحمدللہ یہ ہم ان سب کا نوجوانوں کا دیدار کرو، کیونکہ یہی ہمارا مستقبل ہے، یہی ہمارا فیوچر ہے۔ کل یہی لوگ ہوں گے جن کے ہاتھ میں اس قوم کی رہنمائی ہوگی اور یہ رہبری کر رہے ہوں گے، تو ہم ان سے بڑی امیدیں رکھتے ہیں۔ ان نوجوانوں کے لیے خصوصی دعا کریں گے ہم کہ اللہ ان کے جذبے کو اور بڑھائے، ان کے اندر حوصلے کو اور بڑھائے کہ اپنے علمی میدان میں بھی آگے بڑھیں، اور ساتھ میں یہ جو طریقت کا پیغام ہے ذکر کا، یہ دیگر لوگوں تک پہنچائیں اور ان ذکر کی طرف ان لوگوں کو مائل کریں، خاموش نہ بیٹھیں، یہ جذبہ، یہ شوق ان کے دلوں میں ہو۔ میں بھی یاد کرتا ہوں کہ انشاءاللہ میرے اندر جو سستیاں ہیں اس معاملے میں ان کو دور کروں گا، اور میں امید کرتا ہوں کہ بہتر رابطہ کار کے ساتھ اس کام کو ہم ترقی پر لے جائیں گے۔ جزاک اللہ۔ آپ تشریف رکھیں، ذکر کا طریقہ سیکھ لیں۔ یہاں انسان کا دل ہے، اس دل میں ذکر اسم ذات کا خیال رکھیں، کھڑے بیٹھے لیٹے سوئے جاگے، وضو ہو یا نہ ہو، سانس آتا جاتا رہے، توجہ دل میں رہے کہ دل ذکر کر رہا ہے اللہ 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 اللہ۔ زبانی ذکر زبان سے ہوتا ہے، یہ قلبی ہے، یہ دل سے ہوگا۔ یہ دل میں ذکر کرنے سے آپ کا دل روشن، دل چمکدار، منور ہوگا، اللہ کی رحمت آپ پر ہوگی، اللہ تعالیٰ کا پیار آپ سے ہوگا، اور آپ کے دل سے جتنی بھی خرابیاں ہیں وہ نکل جائیں گی۔ تو یہ توجہ دل میں رہنا چاہیے، یہ خیال، یہ تصور دل میں رہنا چاہیے۔ زبان ذکر زبان سے ہوتا ہے، یہ قلب سے ہوگا، یہ خیال سے ہوگا۔ میں دوبارہ توجہ دل کی طرف دلواتا ہوں کہ دل میں توجہ رہنا چاہیے، اور مراقبہ کریں، روزانہ کچھ ٹائم بیٹھ کر آنکھیں بند کرتے ہوئے دل میں توجہ کریں کہ دل میں ذکر ہو رہا ہے، اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض کا انتظار کریں کہ آپ کا فیض مشائخ کے توسل سے، مرشد کامل کے سینے سے ہمارے دلوں میں آ رہا ہے۔ تو یہ مراقبہ پابندی سے اور شریعت مطہرہ جو ہمارے آقا و مولا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عطا فرمائی ہے، بڑی آسان سہل ہے، کوئی مشکل نہیں۔ نماز پنجگانہ ادا کریں، مرد خواہ خواتین، جتنے بھی ہم سب یہاں موجود ہیں، آج یہ پکا عزم کریں کہ ہم پر جو حضور نے عنایت فرمائی کہ تم نماز پڑھو، اس لیے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کا انتخاب کیا ہمارے لیے، تاکہ دن میں 5 بار تمہیں اللہ کا دیدار نصیب ہو، اس یار کا دیدار، حقیقی یار کا دیدار مل جائے تو اور ہمیں کیا چاہیے؟ یہ دیدار ملے گا آپ کے دل کو، تو دل کے آئینے کو صاف کرو، دل سے میلاپن دور کرو، دل سے گندگی اور غلاظت دور کرو، دل کو روشن بناؤ۔ تو یہ ذکر سے اور اللہ والوں کی صحبت سے یہ چیز ہوتی ہے۔ جتنا ادب کریں گے ان کا، جتنا احترام کریں گے ان کا، جتنے ان کی صحبت میں رہیں گے، اتنی زیادہ نورانیت آپ کے دل میں پیدا ہوگی۔ اور تو مراقبہ بھی کریں، اور نماز کے لیے میں نے کہہ دیا ہے جماعت کے ساتھ پڑھنا سنت مؤکدہ ہے۔ وضو بنائیں تو مسواک دیں، یہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ مسواک دینے والے کو 70 نماز کا ثواب ملتا ہے۔ امامہ شریف باندھ کر کے نماز پڑھنا، یہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ 25 نماز کا ثواب ملتا ہے۔ داڑھی مبارک کا بڑھانا 4 انگل کے برابر، یہ حضور کی سنت ہے۔ تو یہ سنت مؤکدہ ہے، جس قدر ہم آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کریں گے اتنا زیادہ اللہ کا قرب ہمیں حاصل ہوگا۔ میں بہت مشکور ہوں ہمارے معزز مہمانان گرامی جو یہاں تشریف لائے، میرے استاد محترم سائیں قبلہ رفیق امن شاہ صاحب، میں ممکن ہے کچھ نام بھول بھی جاؤں، میرے محترم سائیں قبلہ صاحبزادہ محمد دیدہ دل صاحب جو درگاہ غریب آباد شریف سے تشریف لائے ہیں، خانقاہ سراجیہ سے ہمارے بہت معظم و محترم جناب تشریف لائے ہیں، ان سب کا سائیں قبلہ حضرت سائیں جیل شاہ صاحب کا میں مشکور ہوں، اور جتنے احباب ہمارے معززین تشریف لائے ہیں، اور جتنے احباب یہاں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کی یہ جو طلب اور تڑپ ہے، واللہ یہ تو ایسی دولت ہے کہ مجھے آپ پر رشک آ رہا ہے۔ یہ آپ کی جو طلب آپ کو یہاں لے آئی ہے،
یہ مجھ پر رشک آ رہا ہے، میں سوچ رہا ہوں کہ اس میں سے کچھ حصہ مجھے مل جائے، اور مجھے کیا کرنا چاہیے کہ یہ جو طلب آپ کے دل میں ہے، یہ جو سوز ہے، یہ جو شوق ہے جو آپ کو یہاں لے آیا ہے، یہ یا اللہ ان پیاروں کے صدقے میں یہ جو نورانی چہرے والے بیٹھے ہیں، یہ تجھ سے محبت کرتے ہیں یا رب العالمین، تجھ سے پیار کرتے ہیں، تیری محبت میں یہاں آئے ہیں، تیری محبت میں انہوں نے گھروں کو چھوڑا ہے، تیری محبت میں انہوں نے سفر کی تکان برداشت کی ہے، تیرے حبیب میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عشاق یہاں آئے ہیں، یا رب العالمین ان کی اس طلب میں سے تھوڑا سا حصہ مجھے بھی عطا فرما دے، اور ان کی طلب اور طلب میں اور اضافہ فرما دے، ان کے سوز و گداز میں اور اضافہ فرما دے، ان کے دلوں کو محبت سے اس طرح لبریز کر دے کہ دنیا کے حرص اور ہوس کی کوئی گنجائش ہی باقی نہ رہے، ان کے دلوں کو محبت سے، اللہ اپنی محبت سے، اپنی معرفت سے، میرے آقا و مولا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق سے، مرشد کامل کی نسبت سے اس طرح لبریز کر دے کہ کسی اور کے لیے اپنے دل میں یہ دشمنی نہ رکھ سکیں، گنجائش ہی نہ ہو، کسی اور کے لیے نفرت کی ان کے دل میں گنجائش ہی نہ ہو، یہ بھول جائیں کہ نفرت کس چیز کا نام ہوتی ہے، یہ پیار کریں اپنے ماں باپ سے، یہ محبت کریں اپنے گھر والوں سے، یہ پیار کریں اپنے پڑوسیوں سے، یہ پیار کریں اپنے گاؤں والوں سے، یہ پیار کریں ان سے جو ان سے پیار کرتے ہیں، اور جو ان سے پیار نہیں کرتے یہ ان سے بھی پیار کریں، جو ان سے دشمنی کرتے ہیں یہ ان سے بھی پیار کریں، اور جن کے دلوں میں دشمنیاں ہیں ان کے دلوں سے وہ دشمنی کا خیال بھی نکال دیں۔ اے میرے رب العالمین، یہ تیری حسین جمیل زمین، یہ تیرا پیارا کرۂ ارض جس کو تو نے تخلیق کیا انسانوں کے لیے، جس کو تو نے تخلیق کیا ہمارے آرام کے لیے، جس نے تخلیق کیا تو نے انسانوں کے پیار اور محبت میں، اس کو جنت بنا دے، اس کو جنت بنا دے، ایسی جنت جس میں رہنے والے سب ایک دوسرے سے پیار کرے، ایک دوسرے سے شفقت کرے، بغیر اس کسی امتیاز کے کہ یہ کس قبیلے کا ہے، یہ اس قبیلے کا ہے، بغیر اس امتیاز کے کہ یہ امیر ہے یہ غریب ہے، یہ شاہ ہے یہ گدھا ہے، یہ گورا ہے یہ کالا ہے، یہ سب لوگ آپ سے آپس میں محبت کریں۔ یا رب العالمین ہمارے دلوں سے کینہ اٹھا دے، بغض نکال دے، نفرت نکال دے، یا رب العالمین ہمیں اپنی پہچان دے، ان پیاروں کی پہچان دے، یہاں جو بیٹھے ہوئے ہیں ان کی بھی پہچان دے، جو شہروں میں پھر رہے ہیں ان کی بھی ہمیں محبت دے، ان سے بھی ہمیں پیار عطا کر، جو بازاروں میں ہیں جو یہاں نہیں آ سکے ان کے ساتھ بھی ہمارا محبت اور پیار کا رشتہ قائم کرتے، تو دلوں کو جوڑنے والا ہے۔ یا رب العالمین جو بھی جہاں بستے ہیں ان کو خوشیاں عطا فرما دے، ان کے غم ان سے دور ہو جائیں، ان کو اپنے نام سے آشنا کر دے، کیونکہ تیرے نام کے بغیر اندھیرا ہے۔ یا رب العالمین جو یہاں آئے ہیں ان کو بھی، جو یہاں نہیں آئے ہیں دور بیٹھے ہوئے ہیں، ان کا یہاں آنے کا ارادہ بھی نہیں ہے، انہوں نے اس میرے مرشد کے تیرے پیارے کی دربار کا نام بھی نہیں سنا ہے، ان کو بھی اس فیض سے حصہ عطا فرما دے کہ وہ بھی تجھ سے محبت کرنے لگیں، تجھ سے عشق کرنے لگیں، وہ اپنا رنگ بھول جائے، تیرا محبت کا رنگ ان پر غالب آ جائے، وہ ایک دوسرے سے ملیں تو اس حوالے سے ملیں کہ میں بھی اللہ کا بندہ ہوں، تو بھی اللہ کا بندہ ہے، وہ ایک دوسرے سے معاف کریں، ایک دوسرے کو معاف کرنے والے بن جائیں، ایک دوسرے کی غلطیوں کو بھولنے والے بن جائیں، ایک دوسرے کے ساتھ احسان کرنے والے بن جائیں۔ وہ جب گھر میں کھانا بنائیں تو بڑا زیادہ کھانا بنائیں، خود بھی کھائیں، اپنے پڑوسیوں کو بھی کھلائیں، وہ خود بھی کھائیں، تیرے مہمانوں کو بھی کھلائیں، غریبوں پر بھی خرچ کریں، مسکینوں پر بھی خرچ کریں، جو بیوہ اور یتیم ہیں ان کی بھی خبرگیری کریں، ان کو، ان سب کے دلوں کو اتنا درد مند بنا دے، اتنا حساس بنا دے کہ تیرے کسی بھی بندے کو دکھ پہنچے تو یہ بے چین ہو جائیں، ان کو چین اس وقت تک نہ ملے جب تک اس کی دستگیری نہ کرے۔ اے میرے پیارے رب العالمین ہمارے دلوں سے یہ کدورت کو دور فرما دے، ہمارے دلوں سے یہ غفلت کو دور فرما دے، ہمیں انسان بنا دے، ہمارے اندر جو حیوانی صفات ہیں وہ دور کر دے، ہمارے اندر جو شیطانی اوصاف ہے وہ ہم دور کر دیں، جو نفس نے ہمیں خراب کیا ہے، برباد اور ویران کیا ہے، اس بربادی سے ہمیں تو ہی بچا سکتا ہے۔ یا رب العالمین تیری رحمت کا سمندر جس کا کوئی اختتام نہیں ہے، بے پایان ہے، اس رحمت کے سمندر کے سامنے ہمارے گناہوں کی کیا حیثیت ہے؟
آب دریا کم نہ گردد گرب نوشد کنجش کے، تیری دریائے رحمت میں سے ہم جیسے چڑیوں سے بھی کمزور اگر ایک چونچ ماریں گے تیری دریا میں کیا کمی آئے گی؟ یا رب العالمین ہمیں وہ چیز عطا فرما جس میں تو خوش ہے، تیری محبت میں ہم ناچنے والے بن جائیں، تیری محبت میں ہم بے خود ہو جائیں، تیری محبت میں ہم بھول جائیں اپنے آپ کو، تیری محبت میں ہم اپنے گھروں کو بھول جائیں، تیری محبت میں ہم اپنی اولاد کو بھول جائیں، تیری محبت میں ہم اپنے اعزاز کو بھول جائیں، تیری محبت میں ہم اپنے علم کو بھول جائیں، تیری محبت میں ہم ہر چیز کو بھول جائیں، صرف تو ہو ہمارے آنکھوں کے سامنے تو ہو، ہمارے دائیں بھی تو ہو، ہمارے بائیں بھی تو ہو۔ ہمارے آگے بھی تو ہو، ہمارے پیچھے بھی تو ہو، ہمارے اوپر بھی تو ہو، ہمارے ہر طرف تو ہو، ہمیں اور کوئی چیز نظر نہ آئے، جہاں بھی دیکھے تیرا جلوہ نظر آئے، انسانوں کو دیکھے تو ہمیں تو نظر آئے، غریبوں کے دیکھے ہمیں تو نظر آئے، ہم ان کے ساتھ محبت کریں کہ ان میں تو رہتا ہے، ہم ان سے پیار کریں کہ ان کے دلوں میں تو رہتا ہے۔ وہ کالے کلوٹے ہیں یا گورے چٹے ہیں، ہم ان سے پیار کریں کہ تو ان سے پیار کرتا ہے۔ جیسے بھی تیرے بندے ہیں ان سے پیار کرتے ہیں، جو یہاں موجود ہیں ان سے پیار کرتے ہیں، جو یہاں نہیں ہیں ان سے پیار کرتے ہیں، جیسے بھی ہیں جہاں بھی رہتے ہیں ان سے پیار کرتے ہیں۔ یا رب العالمین ہمیں اپنی اس راہ پر استقامت دے، ہمیں ہمارے اندر یہ محبت یہ جوہر پیدا کر دے، اور ان سب کے اندر جتنے بھی آئے ہیں یہ درد پیدا ہو، یہ درد اور لوگوں تک پہنچائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ آپ سب کی آمد کا بہت بہت شکریہ، جزاکم اللہ۔ دوستوں نے دعا کے لیے کہا ہے، اگر کسی کا شوق ہو تو دعائیں پڑھ سکتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ دعا جامع ہے، پہلے بھی دعائیں کی گئی ہیں سب کے لیے۔ اللہم ربنا اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یہ جو اب ہمارے آتے ہیں عارف کے نام سے یہ کہہ رہے ہیں، ان کے لیے دعا کریں۔ ہر سال سال ہر سال سے فقیروں کے ساتھ ہیں، یہ ان کے لیے بھی دعا کریں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔